بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلا لیسن جو ہمارا تھا وہ مد کے بارے میں تھا، یعنی ایلونگیشن۔ ابھی ہمارا یہی ٹاپک چل رہا ہے۔ اس میں ہم نے 3 مد کو پڑھا، المد متصل یعنی اٹیچڈ مد، المد منفصل یعنی دا سیپریٹڈ مد، اور المد صلۃ الکبریٰ دا گریٹر کنیکٹڈ ایلونگیشن۔ اسی کا آگے ہم نیکسٹ جو ہے جو مدود رہ گئی ہیں اس کو ہم مزید اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ جو مد تھی، یہ جو تینوں مد میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں وہ تھی بسبب حمزہ، المد بسبب حمزہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے المد بسبب سکون۔ تو جو پچھلی ہم نے مد میں نے ابھی جو آپ کو بتائی ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی، وہ المد بسبب الحمزہ تھی، یعنی حمزہ کی وجہ سے وہ مدود تینوں ہم نے پڑھی تھی۔ آج جو ہم سب پڑھیں گے اس لیسن میں مد کو، وہ ہے المد بسبب السکون، یعنی وہ سکون کی وجہ سے، وہ حمزہ کی وجہ سے مد تھی جو ابھی بتائیں آپ کو۔ پچھلے لیسن میں ہم نے ان کو ایکسپلین کیا، ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا، اور ابھی جو ہے وہ جو ہم مد پڑھیں گے آگے، جو آج کی جو مزید اس کی جو آگے ڈویژن ہے یا مزید اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، جو بھی مدود آج پڑھی جائیں گی وہ ہوں گی المد بسبب السکون، سکون کی وجہ سے وہ مد جو ہے وہ ہوں گی۔ وہ بسبب حمزہ تھی اور یہ بسبب سکون۔ تو سب سے پہلے اس میں دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کو کہ یہ جو مد ہے بسبب السکون وہ کیا ہے۔ lengthening which occurs due to a jazm following one of the mud letters۔ مد لیٹرز وہی ہیں مد اصلی کی، الف، واو اور یا، یہی مد اصلی ہوتی ہے، یہی ہر مد کی بنیاد بنتی ہے۔ لیکن اب اس کو مزید لمبا کرنے کے لیے یہ اس وقت ہوتا ہے اور جب اس کے بعد آگے جزم آ جاتی ہے، ان لیٹرز کے بعد آگے جزم آ جاتی ہے، فالوئنگ ون آف دا مد لیٹرز، اور پیچھے یہی مد لیٹرز ہیں اور آگے اس کے جزم آ گئی ہے، تو اس کے بعد یعنی سکون آ گیا نا، جزم کا مطلب ہے سکون، تو سکون آ گیا ہے، تو اب یہ جو مد ہے وہ کس طرح سے پڑھی جائے گی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے المد اللازم الکلمی المثقل، دا کمپلسری ہیوی ایلونگیشن ان اے ورڈ۔ ایک ہی ورڈ میں کس طرح سے یہ جو مد ہے وہ سکون بھی ہے اس میں اور پیچھے مد بھی ہے، تو یہ جو ایگزامپلس ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں اس میں تو سکون نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھیں مد کے بعد یہاں پر یہ مد ہے اور آگے جو ہے وہ ہمارے پاس یہ تشدید آ گئی ہے، سکون نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جب ہم نے تشدید کا ٹاپک کیا تھا لیسن میں، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جس لیٹر پر بھی تشدید آئے گی وہ لیٹر 2 طرح سے وہاں پر ڈبل موجود ہوگا، ڈبل ایکسنٹ میں اور ڈبل لیٹر کے طور پر اس کو ہم نے دیکھا تھا۔ جیسے اگر خواہ کے اوپر تشدید ہے تو ایک خواہ جو ہے وہ ویسے ہوگی جزم کے ساتھ، اور دوسری آگے خواہ جو ہے وہ ہوگی ہمارے پاس جو بھی اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اس کے ساتھ۔ تو یہ جو خواہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں خواہ، تو خواہ ایک جزم والی ہے کیونکہ خواہ کے اوپر تشدید ہے، 2 خواہ ہیں اس میں، ایک جزم میں ہے اور دوسری حرکت میں ہے، تو اس لیے یہ سارے لیٹرز میں آگے جو بھی آ رہے ہیں وہ 2 لیٹرز تشدید میں 2 لیٹرز چھپے ہوتے ہیں اسی کے، یعنی وہ ڈبل لیٹرز ہوتے ہیں ایک کی بجائے۔ تو اس میں بھی پہلا جزم والا اور دوسرا اپنی حرکت والا، تو اس لیے اس جو مد ہے، یہ جو مد لازم ہے اور کلمی مثقل اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی جو ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں یا اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، تو ہم اس طرح کہتے ہوتے ہیں کہ جب حرف مد کے بعد
سکون جو ہے وہ آ جائے، حرف مد کے بعد سکون آ جائے، اور پھر سکون اصلی، اور پھر مدغم یعنی مشدد بھی ہو. مشدد مین یہی تشدید والا، ایک ہی کلمے میں آئے. یعنی جب حروف مد کے بعد سکون اور مشدد، ٹھیک ہے، مشدد جو یہ لیٹر ہے یہ آئے اور یہ ایک ہی کلمے میں آئے. یعنی ایک کلمے سے مراد یعنی الگ الگ نہ ہو، جیسے ہم نے وہ سپریٹڈ مد پڑھی تھی نا، مد منفصل، کہ بنی اسرائیل، ایک جو ہے پیچھے بنی پورا وہ ختم ہو کے اسرائیل، دوسرا آگے جو ہے وہ ورڈ سٹارٹ ہو گیا. تو اس طرح نہ ہو، بلکہ ایک ہی کلمے میں، ایک ہی ورڈ میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی آ جائیں، تو پھر اس کو جو ہے وہ ہم یہ مد لازم جو اس کا نام ہے کلمی مثقل یہ دیا جاتا ہے. اور اس میں ایک دیکھیں، یہ ایک اور جو اس میں ہے، یہ جو مثقل کا ورڈ ہے یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے اس کو بھی ایکسپلین کرنا. یہ مثقل ہوتا ہے ثقیل، ثقیل ہوتا ہے بھاری، ہیوی، ٹھیک ہے، یہ ہیوی جو اس کو نیچے اس کی ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے. تو اس میں ثقیل یا اس کو ہیوی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس پر تشدید ہے. تو یہ جو تشدید ہے اس کی وجہ سے یہ ہیوی ہو گیا ہے، اس کو مزید یعنی اس کو بھاری طور پر اس کو کیا جاتا ہے. اب اس کا جو نیکسٹ وہ ہے کہ اب اس کو ہم اگر یہ اس طرح کی تشدید آ جائے کسی بھی اس میں ایک ہی کلمے میں، پیچھے مد کا لیٹر ہو اور آگے اس کے آگے تشدید آ رہی ہے، تو اس کو ہم کتنے کاؤنٹس پہ اسٹریچ کریں گے؟ تو یہ جو ہے یہ سب سے لمبی والی مد ہے، اس کو ہم 6 کاؤنٹس پہ اسٹریچ کرتے ہیں. اس کے جو کاؤنٹس ہیں وہ 6 ہیں. پہلے ہم نے مد اصلی کو پڑھا، وہ 2 کاؤنٹس کی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی جو مد متصل اور منفصل اور صلۃ الکبریٰ کی وہ 4 کاؤنٹس کی. آج یہ جو مد کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ، یہ بہت قرآن میں جیسے سورہ فاتحہ میں ہی ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس میں ضالین، یہ جو ضالین کے بعد آپ دیکھیں تو داد کے ساتھ مد ہے کنیکٹڈ، اور اس کے فوراً بعد تشدید آ گئی ہے. تو اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس مد کے بعد فوراً آگے تشدید آ جائے گی. تو جیسے ہی وہ آپ تشدید کو دیکھیں گے تو اس کو آپ نے جو اس مد کو جو اسٹریچ کرنا ہے، اس کو جو ایلونگیٹ کرنا ہے، وہ کتنے کاؤنٹس پہ کرنا ہے؟ 6 کاؤنٹس پہ. تشدید دیکھتے ہی وہ جو مد ہے وہ 4 سے بھی 6 کاؤنٹس پہ چلی جائے گی. تو یہ بہت دھیان رکھنا ہے، قرآن میں جہاں جہاں اس طرح کے تشدید والے لیٹرز آئیں گے مد کے بعد، تو فوراً آپ نے اس کو جو اسٹریچ کرنا ہے یہ 6 کاؤنٹس کا کرنا ہے. تو اسی لیے یہ دیکھیں کہ جو تجوید ہے اور تجوید کے رولز پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ ہمیں اگر ہم اس کو نہیں پڑھتے تو ہم ہر اس کو پہلے تو مد جو الف واو اور یا ہے، اس مد کو ہی کلیئر نہیں ہوتا کہ بھئی یہ بھی کوئی مد والی چیز ہے. ہم اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں وداؤٹ اینی اسٹریچ، وداؤٹ اینی مد، ایسے ہی پڑھا جاتا تھا. لیکن تجوید میں پڑھ کے پتہ چلا کہ بھئی نہیں، ان کو 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ کرنا ہے. اس کے بعد پھر جب آگے مزید اس کو فردر ڈیٹیلز میں مد منفصل اور یعنی کنیکٹڈ اور سپریٹڈ جو ہم نے مد پڑھی پچھلے لیسن میں، اس میں پتہ چلا کہ بھئی ان کے بھی مزید آگے 4 کاؤنٹس ہیں اس کو. اور آج یہ دیکھیں کہ آج یہ جو ہم مد پڑھ رہے ہیں یہ کتنا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم 4 کا بھی اسٹریچ کر لیتے تھے، 4 کو بھی ہم میرے خیال میں 3-2 پہ ہی رکھتے تھے، اتنا 4 کا بھی اسٹریچ کا دھیان نہیں رکھتے تھے. لیکن 6 کا تو بالکل ہی اندازہ نہیں ہے کہ یہ اتنی لمبی اس کو اسٹریچ کرنا ہے کہ یہ 6 کاؤنٹس پہ جائے گی یہ مد. تو اس لیے یہ بہت یہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان سیکھتا ہے تو اس کو اپنی مسٹیکس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو انسان ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. لیکن ٹھیک بھی اسی وقت مسٹیکس ہوتی ہیں جب انسان کے پاس حقیقی اور اصل علم آئے. اگر ہم اس کو بھی نہیں سیکھیں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوگا کہ ساری زندگی انسان اسی طرح سے پڑھتا رہتا ہے جس طرح اس نے سیکھا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو سیکھنا اور اس علم کو سیکھنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا بہت ضروری ہے. یہ علم الفرائض میں ہے، یعنی قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس کا صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ ادا کرنا بہت ضروری ہے. اسی کی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں آگے. اب یہ سارے جو یہاں پر پہلی لائن ہے اس میں یہ وہی مصحف عثمانی کا رائٹنگ سٹائل جس میں حمزۃ الوصل ہے اور یہ سارا ال کے ساتھ آ رہا ہے. تو ال پہ ہم کیا کرتے ہوتے ہیں؟ زبر ڈال دیتے ہوتے ہیں. تو اس پر بھی ہم ساروں کے ساتھ زبر ڈالیں گے اور پھر اب ہم اس کو پڑھیں گے. الصاخۃ. اب یہاں پر کیا ہے؟
یہ ڈبل یہاں پر پہلے تو اس کو آپ لے کے گئے اوپر 6 کاؤنٹس کا اسٹریچ ہے، اور پھر اوپر جب حمزہ پہ خا پہ آئے تو پھر اس کو 2 دفعہ اس کو سا خا، یہ تھوڑی سی وائس جو ہے تھوڑی سی تیز بھی ہوتی ہے، شروع میں شاید آپ سے نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ پریکٹس کرنے سے تھوڑا سا اس کو جب جیسے ہی اگلے مخرج پہ جاتے ہیں آواز کو تھوڑا سا اوپر اٹھاتے ہیں. الصاخۃ، الصاخہ، یہ جو گول تا ہے یہ ہاں میں کنورٹ ہو جائے گی. الطامۃ، اب یہ میم آ گیا ہے، میم مشدد ہے آگے، تو میم پہ آپ کو پتہ ہے نون اور میم کے لیٹرز ایسے ہیں جس پہ غنہ ہوتا ہے، تو یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو دو لیٹرز ہیں تو یہ تو 2 دفعہ پڑھے جائیں گے. اس کو ہم جیسے میں نے خا کے ساتھ پڑھا، یہاں میم کا غنہ بھی کر کے جانا ہے. یہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا، یہ بھی بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس مد کے ساتھ جب جیسے ہی آگے میم مشدد نون مشدد دیکھیں تو اس کا وہاں پر غنہ بھی ہوتا ہے. وہ غنہ ختم نہیں ہو جاتا کہ پیچھے مد آ گیا تو آگے غنہ ختم نہیں، وہ غنہ اپنی جگہ پہ ہے اور اس کو بھی پڑھنا ہے. الطامۃ، الطامہ، اور پھر آگے گولہا میں الحاقۃ، الحاقہ، یہ بھی تا جو ہے وہ گولہا میں. الدواب، الدواب، آگے با کا اینڈ پہ کلکلا. آمین، یہاں پر میم کا غنہ اور آگے پھر یا مد کے 2 کاؤنٹس، پیچھے اس کے 6 کاؤنٹس، اور پھر آگے آمین، پھر وہ جو یہ جو یا مد تھی یہ جہاں پر سٹاپ پہ آ کر 4 کاؤنٹس کی بن گئی. اتحاجونی، یہ جو ورڈ ہے یہاں پر 6 کاؤنٹس، پھر یہاں پر پھر 6 کاؤنٹس، اور یہاں پر غنہ، اور پھر یہ آگے 2 کاؤنٹس. یہ دیکھیں یہ اس میں ہم اور کبھی اس کو دھیان ہی نہیں دیا اور ایسے ہی اتحاجونی جونی کر کے آگے چلے جاتے ہیں. اتحاجونی، سٹاپ پر اس کو ایسے پڑھیں گے، دونوں طرح سے ایسے ہی پڑھا جائے گا کیونکہ مد پر ہی یا مدہ پر ہی سٹاپ آ رہا ہے، تو وہ جب یا پہ اسی مد لیٹر پہ سٹاپ آتا ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہوتے ہیں. نیکسٹ جو مد ہے وہ ہے القلمی مخفف، یعنی وہ ہیوی والی تھی پیچھے جو مستقل ہم نے پڑھی، اور یہ اسی کی فردر جو ہے وہ پورے قرآن میں یہ ایک ہی ایگزامپل ہے اس کی، اور اسی کو ہم جو ہے دا کمپلسری لائٹ ایلونگیشن ان اے ورڈ، یہ لائٹ ہے وہ ہیوی والی تھی، وہ مستقل تھی، اور یہ مخفف ہے، یعنی ہے اس کے بھی ہم 6 کاؤنٹس ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے وہاں پر کیا تھا کہ فوراً بعد تشدید آ گئی تھی، مد لیٹر کے فوراً بعد تشدید آ گئی تھی. یہاں پر مد لیٹر کے فوراً بعد جزم از خود موجود ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر اس کو پڑھا تھا بسبب سکون، کیونکہ ہم یہ بسبب سکون پڑھ رہے ہیں یہ والی مد، تو سکون کی وجہ سے یعنی تو یہ سکون مد کے بعد یہ سکون یہاں پر موجود ہے، لیکن اس کا بھی جو سٹریچ ہے وہ 6 کاؤنٹس کا ہی ہے. اس کی ایک ہی ایگزامپل ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ حرف مد کے بعد سکون اصلی جب غیر مشدد کا ایک ہی لفظ میں پایا جانا، یعنی ابھی جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ حرف مد اور اس کے بعد جو ہے وہ سکون اصلی ہے، اور پھر وہ غیر مشدد ہے، یعنی اس کے اوپر تشدید نہیں ہے، تو وہ ایک ہی لفظ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے پیچھے ایک ہی کلمے میں پائی جاتی تھی، تو یہاں پر ایک ہی اس میں لفظ میں یہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں کہ مد ہے اور پھر اس کے بعد فوراً سکون ہے، اور مشدد نہیں ہے، یہ غیر مشدد ہے.
یہ آل پیچھے 6 کاؤنٹس کا، آ جو ہے وہ آگے، آنا جو ہے وہ 2 کاؤنٹس کا، اور یہ آگے حرکت ہے. اور پھر جب اس کو روکیں گے آن، یہ جو آگے الف مدہ ہے یہ اس کا 4 کاؤنٹس پہ اسٹریچ جا کے اس کو روکا جائے گا. تو یہ ہمارے پاس جو قلمی مد لاذقل یعنی ہیوی اور جو مخفف یعنی لائٹ، یہ دونوں ہو گئی. ایک میں ہم نے تشدید کے ساتھ پڑھا، دوسرے کو ہم نے جزم کے ساتھ پڑھا. حالانکہ تشدید میں بھی جزم موجود ہوتی ہے، یعنی سکون جو ہے وہ دونوں حالتوں میں ہے. تو اب یہ مزید اس کی آگے المد العارض للسکون لیشن ود پریزنٹڈ سکون، یہ بھی بہت آسان ہے. یہ اس کے نام پہ اتنا زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت مد یہ واقع ہوتی ہے، یہ اصل میں کیا ہے، مد اصلی، جس کو ہم پہلے زیتونی پہ ہم 2 کاؤنٹس کریں گے کیونکہ واو مدہ ہے، اور جب اسی کو روکیں گے تو یہ 4 کاؤنٹ جو ہم پیچھے کرتے آئے ہیں یہ وہی مد ہے. ذرا اس کا نام بتا دیا گیا ہے یہاں پر، تو اس لیے اس پہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں کوئی اور مزید فردر چیز آ گئی ہے. یہ اسی کو نام کے ساتھ بتایا گیا ہے اور یہ ہم پڑھتے آئے ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی مشکل بات نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس وقت واقع ہوتی ہے جب ایک لفظ میں حرف مد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم زیتون کو ہی اگزامپل کے طور پر رکھ لیتے ہیں کہ اس میں حرف مد ہے. کون سا حرف مد ہے؟ یہاں پر یہ دیکھیں زئی، یہاں پر یہ پیچھے مدلین ہے، آگے تو، یہ تو ہے تو تو پہ کیا ہے، 2 کاؤنٹس ہیں. کیوں 2 کاؤنٹس ہے؟ کہ اس پہ یہاں پر یہ واو مدہ ہے، واو کے پیچھے پیش آ رہی ہے یہ، تو یہاں پر واو مدہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ میں حرف مد آ رہا ہے، اور اس کے بعد ایک متحرک، یہ والا ایک متحرک لیٹر بھی آتا ہے. یہ جیسے نون کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تو وہ کیا ہے، متحرک ہے، کیونکہ نون کے اوپر جزم نہیں ہے. لیکن اس کو متحرک کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو جب وصل کی صورت میں پڑھتے ہیں پھر تو وہ متحرک لیٹر پڑھا جاتا ہے. جیسے ہی ہم اس پر سکون، کیونکہ یہ سکون کی ہے نا مد، تو جیسے ہی اس پر ہم سکون کرتے ہیں یعنی اس پر جزم ڈال دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اس پہ رکتے ہیں اس طرح والی مد پہ، تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نون متحرک ہے وہ نون سکون میں آ جاتا ہے، یعنی اس کی جو نون کا مخرج ہے وہ تو پڑھا جائے گا لیکن نون کی جو اپنی حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس طرح سے پھر ایک اگر اس کا لیٹر بچ جاتا ہے اور پیچھے مد آ رہی ہے، تو جب ہم اس کو روکتے ہیں تو وہ پیچھے والی مد جو ہے وہ ایلونگیٹ ہو کر 2 کاؤنٹ سے 2 جو ہم اس کا اسٹریچ کرتے ہیں اس سے وہ 4 کاؤنٹس کے اسٹریچ پہ چلی جاتی ہے. تو یہ ہے اصل میں یہ جو عارض سکون مد. ٹھیک ہے، تو اسی کو ہم فردر اس کو دیکھتے ہیں ایگزامپلس میں. الزیتونی بھی بتایا ہے، یہ تو جو ہے یہ واو مدہ ہے، یہ 2 کاؤنٹس، اور نی آگے حرکت کے ساتھ. الزیتون، تو یہ کیا ہے کہ جیسے ہی ہم نے اس کو روکا تو یہ 4 کاؤنٹس پہ چلی گئی. سمپل. الفیلی، اب یہاں پر فی کیا ہے، 2 کاؤنٹس کی، یا مدہ ہے. الفیل، اس کو روکا، عارضی سکون کیا تو وہ 4 کاؤنٹس کے اسٹریچ پہ چلی گئی. یہ ہو گئی. مدلین کے ہم باقاعدہ اپنے لیسنس کر چکے ہیں، تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان. کہ واو مدہ اور یا مدہ جو ہم پڑھتے ہیں، وہ واو مدہ اور یا مدہ اس لیے بنتی ہے کہ واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر آتی ہے. جیسے ہی یہ جو رول ہے یہ چینج ہوتا ہے، یعنی واو سے پہلے زبر آ جاتی ہے یا سے پہلے زبر آ جاتی ہے، تو وہ ہمارے پاس وہ مدیہ حروف جو ہم پڑھتے ہیں مد اصلی کے، وہ رہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ مدلین میں چینج ہو جاتے ہیں. وہ مدلین بن جاتی ہے زبر کے ساتھ. تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی مدلین کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے تقریباً 1.5 کاؤنٹس پہ اس کو ہم جو ہے وہ اسٹریچ کرتے ہیں. جیسے ہی اس کو روکتے ہیں تو روکنے پہ مدلین جو ہے وہ 4 کاؤنٹس کے اسٹریچ پہ چلی جاتی ہے، بالکل مد اصلی کی طرح. تو اس میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بہت ایزی، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. اس کو 2 اس کی ایگزامپلز ہیں سامنے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور ایگزامپلز بھی ود اسٹاپ دی ہوئی ہیں، لیکن ہم ود آؤٹ اسٹاپ اور ود اسٹاپ دونوں کو دیکھیں گے. ہاذل بیتی، ہا یہاں پر 2 کاؤنٹس کا، زل بئی، یہ جو بئی ہے نا، یا سے پہلے زبر آ گئی ہے، یہ اصل میں ہے مدلین، یہ والی. تو ہاذل بیتی، اور پھر جب اس کو ہم روکیں گے،
هذا البیت، تو رکنے پہ یہ 4 کاؤنٹس پہ اسٹریچ کرے گی. فی من اظہار ہوگا یہاں پر کیونکہ آگے خا آ گیا ہے حروف حلقی میں سے. اور پھر جب ہم اس کو روکیں گے من خوف، کیونکہ یہ واو لین ہے، یہ پیچھے یا لین تھی، یہ واو لین ہے یہاں پر. اور یہ جب واو لین ہے تو اس کو جب ہم اس کو کریں گے روکیں گے تو یہ 4 کاؤنٹس پہ اسٹریچ پہ جائے گی. من خوف، من خوف. اور اس کو اس کو ہم مزید فردر اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ، ساری اپنی جو ہم نے لیسن پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے. پہلے جو ہے وہ مد لازم الکلمی المثقل ہیوی والی جو ایلونگیشن ہے کمپلسری، اس کو الصاخۃ، الصاخہ، الطامۃ، الطامہ، الحاقۃ، الحاقہ، الدواب، الدواب، آمین، آمین، اتحاجونی، اتحاجونی. نیکسٹ جو ہے مد لازم قلمی مخفف، دا کمپلسری لائٹ elongation in a word. الآن، الآن. آگے مد عارض السکون، الزیتونی، الزیتون، الفیلی، الفیل. هذا البیت، هذا البیت، من خوف، من خوف. آج کا لیسن یہاں تک ہی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.